الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر واللہ یدعو الی دار السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جنت کی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ آج کے دور میں جتنی بھی نیک اعمال کے حوالے سے محنت ہو رہی ہے، رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، رات کو نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، صاحب استطاعت زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سارے اس لیے نیک اعمال کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ جنت عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ آپ کافر کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، آپ اپنے نہ ماننے والے کو دنیا بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب نہیں دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے یا وہ ہے، بلکہ میرے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جہنم کو دیکھو، جہنم کا نظارہ کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، اے اللہ تیری عزت اور شہنشاہی کی قسم، اگر کوئی کافر پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے اور پوری دنیا کے اوپر بلا شرکت غیر حکومت کرے اور مرنے کے بعد اس جگہ پہ پہنچ جائے، اس نے دنیا کے اندر کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ آپ مومن بندے کو تنگی میں رکھتے ہیں، مومن بندے کے اوپر مصیبتیں زیادہ بھیجتے ہیں، مومن بندے کے اوپر تکلیفیں زیادہ بھیجتے ہیں، مومن بندے کے اوپر آفتیں زیادہ آتی ہے۔ میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب نہیں دیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے یا وہ وجہ ہے، میرے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جنت کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جنت کو دیکھو، یہ وہ جنت ہے جو ایک مسلمان کا گھر ہے، مسلمان کا ٹھکانہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو جنت کو دیکھنے کے بعد کہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، اللہ تیرے جلال کی قسم، اللہ تیرے بلند مرتبے کی قسم، اگر کسی مومن بندے کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہوں، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہوں، وہ اپنی ناک کے بل رگڑ رگڑ کے زمین پہ گھسٹتا ہو، اللہ اگر مومن بندہ اتنی تکلیف کے اندر پوری زندگی گزار دے اور مرنے کے بعد جنت کے اندر پہنچ جائے، اس نے دنیا کے اندر کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ جب اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے تو یہ مومن بندے روزے دار نماز تراویح پڑھنے والے دنیا کی ساری مشقتوں کو بھول جائیں گے۔
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک بندے کو بلائیں گے جسے اللہ نے پوری زندگی دکھوں کے اندر رکھا ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے پاس بلانے کے بعد فرمائیں گے میرے بندے تو دنیا کے اندر بہت زیادہ دکھی تھا، بہت زیادہ پریشان تھا، تیرے اوپر تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، بہت زیادہ آئی۔ پھر میرا اللہ فرشتوں سے فرمائے گا میرے فرشتوں اس بندے کو جنت کا چکر لگوا کے آؤ، جنت کا ایک پھیرا لگواؤ، جنت کی ایک جھلک دکھاؤ۔ وہ فرشتے اس بندے کو لے کر جنت کی طرف جائیں گے، جنت کا صرف ایک نظارہ ہوگا، جنت کی ایک جھلک ہوگی، جنت کا ایک نظارہ کروانے کے بعد فرشتے اس بندے کو لے کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ میرا اللہ فرمائے گا میرے بندے کیا دنیا کے دکھ زیادہ تھے؟ تو یہ بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قسم اٹھا کے کہے گا اللہ میں نے تو دنیا کے اندر ایک بھی دکھ نہیں دیکھا۔ اگر جنت کو ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے بندہ اپنے سارے غم بھول جاتا ہے۔ جو جنت کے اندر چلا جائے، جنت کی نعمتوں کو استعمال کرے، جنت کے مشروبات کو استعمال کرے، رب ذوالجلال اپنے ہاتھوں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ شراب طہور پلائے، جنت کی حوروں کے ساتھ یہ وقت گزارے، اللہ کتنا لطف اور لذت عطا فرمائیں گے۔ یہ تو بات کے اندر انسان کو ملنی ہے، صرف جنت کا ایک نظارہ کرنے کے بعد انسان اپنی زندگی کی پریشانیوں کو بھول جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے کے اندر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر ہر مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے وہ مصیبت نہیں رہتی۔ آج کے دور میں آپ حضرات نے روزے رکھے، نماز تراویح کا اہتمام کیا، اللہ کی خاطر مشقتیں اٹھائی، پورا مہینہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی خاطر 13، 14، 15 گھنٹے کا روزہ رکھا، مسلسل پیاس برداشت کی، ان تمام مشقتوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ جب جنت کے اندر جنتی داخل ہوں گے تو اللہ تعالی جنتیوں کو 60 ہاتھ قد عطا فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد ملے گا، اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کا دل عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سال والی عمر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عطا فرمائیں گے۔ میرا اللہ جنتیوں کو اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عطا فرمائیں گے۔ جنتیوں کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہوگی، جسم کے اوپر بال نہیں ہوں گے، آنکھوں کے اندر سرما ہوگا، سر کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اللہ جنتیوں کو یہ صفات عطا فرمائیں گے۔ جب جنتی اپنے پیغمبر کی معیت میں جنت کے اندر داخل ہوں گے، حضرات صحابہ کرام بھی ہوں گے، محدثین مفسرین بھی ہوں گے، فقہائے کرام بھی ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے، مشائخ نقشبند بھی ہوں گے، اساتذہ کرام بھی ہوں گے، اس امت کے غرباء فقراء مساکین بھی ہوں گے۔ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے تو جنت کی حوریں اپنے خاندوں کا دروازے کے اوپر استقبال کریں گی، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جنت کی حوریں جنت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے خاوند کا استقبال کرتے ہوئے اپنی زبان سے نغمہ اور گیت گائیں گی، اشعار پڑھیں گی، اور اشعار پڑھتے ہوئے کہیں گی الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا، الا ونحن الراضیات فلا نسخط ابدا۔ ہم جنت کے اندر آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگی، ہم آپ سے خوش ہیں، ہمارے اوپر کبھی بھی موت نہیں آئے گی، ہمارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمارے اوپر بیماری نہیں آئے گی، ہم آپ کے ساتھ خوشیوں والی زندگی گزاریں گی۔ حتیٰ کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی اپنی حور کی جانب بڑھے گا، جنتی بیوی کی جانب بڑھے گا، جنتی حور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ اپنے خاندوں کو پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گی، بلکہ میرے پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا وہ جن انگلیوں کے ساتھ اپنے خامن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے سینے کے ساتھ لگائے گی،
اگر جنت کی حور کی انگلی کا ایک پورا دنیا کے اندر کر دیا جائے، سورج کے سامنے کر دیا جائے، یہ سورج ایسے غروب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے آسمان کے ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ اور میرے پیغمبر نے جنت کی حور کا حسن بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر جنت کی حور اپنا لعاب دنیا کے ساتھ سمندر کے اندر ڈال دے، اس کے لعاب کی وجہ سے اللہ سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا بنا دیں گے۔ اللہ یہ جنت کی حوریں روزے داروں کو عطا فرمائیں گے، اللہ تلاوت کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے۔ کسی جنتی کو اللہ 70 حوریں عطا فرمائیں گے، کسی کو اللہ 400 حوریں عطا فرمائیں گے، اللہ کسی کو ہزاروں کی تعداد میں حوریں عطا فرمائیں گے، اور میرا اللہ ایک جنتی کو 100 بندوں کی طاقت و قوت عطا فرمائیں گے۔ پھر جنت کے اندر ایک حور ہے جس کو اللہ نے بے انتہا حسن و جمال عطا فرمایا، اس کا نام لائبہ ہے۔ احادیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے اس جنت کی حور لائبہ کو 4 چیزوں کے ساتھ بنایا، مشک، زعفران، عنبر اور کافور۔ ان 4 چیزوں کے ساتھ اللہ نے لائبہ کو بنایا۔ بلکہ احادیث کے اندر یہاں تک آیا جنت کے اندر جتنی بھی حوریں ہیں وہ ساری حوریں اس لائبہ کی عاشق ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتی ہیں، حتیٰ کہ جنت کی حوریں لائبہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، لائبہ اللہ نے تجھے جو حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اگر دنیا والوں کو تیرے حسن و جمال کا پتہ چل جائے وہ سب کچھ تیری خاطر قربان کر دیں گے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ وہ لائبہ حور کہتی ہے، بعض روایات میں آیا اس کی گردن کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور بعض روایات کے اندر آیا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے۔ وہ جنت کی حور لائبہ کہتی ہے، جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ بِرِضَاءِ رَبِّ، دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرے۔ جو دنیا کے اندر رب کو راضی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میرا نکاح فرما دیں گے۔ اللہ روزوں کی بدولت رب کو راضی کرنے کی وجہ سے جو جنت کی سب سے زیادہ خوبصورت حور ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نکاح فرمائیں گے۔ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا، عیسیٰ میں آپ کو اپنے پاس بلاؤں گا، اپنے پاس اوپر آسمان کی جانب اٹھاؤں گا، پھر قیامت کے قریب میں آپ کو دنیا کے اندر بھیجوں گا۔ عیسیٰ آپ دنیا میں جا کر میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کارناموں کو دیکھیں گے۔ میرا اللہ عیسیٰ کے سامنے اس امت کا تذکرہ فرماتے ہیں، پھر میرے اللہ نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ میں اس امت کو طوبہ عطا کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ وہ طوبہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا عیسیٰ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا تنا سونے کا ہے، اوپر والا حصہ جواہرات کا ہے، اس کی شاخوں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، اور اس کے پتے جب آپس میں ٹکراتے ہیں ایک خوبصورت موسیقی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کی جڑ سے 3 چشمے نکلتے ہیں، عینن فیہا تسمی سلسبیلا وکأس من معین، اور تیسرے چشمے کا نام رحیق ہے۔ ایک چشمے کا نام سلسبیل، ایک کا نام معین، اور تیسرے کا نام رحیق۔ ان چشموں کے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا اگر ان چشموں کے پانی کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے دنیا کے اندر کر دیا جائے، اس پانی کے ایک قطرے کی وجہ سے پورا عالم معطر ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب میرے اللہ نے اس امت کا تذکرہ کیا، میرا اور آپ کا تذکرہ کیا، اللہ نے شاخوں سے نکلنے والے کپڑوں کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بہترین خوبصورت آواز کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے 3 چشموں کا تذکرہ فرمایا، تو عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کہنے لگے اللہ ان چشموں کا پانی مجھے پلا دے، اللہ سلسبیل کا پانی مجھے پلا دے، اللہ معین کا پانی مجھے پلا دے، اللہ رحیق کا پانی مجھے پلا دے۔ میرے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ جب تک میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی استعمال نہیں کرے گا اس وقت تک یہ پانی تمام نبیوں کے اوپر حرام ہے۔ حتیٰ کہ میرے اللہ نے فرمایا عیسیٰ جب تک میرے محبوب کی آخری امت اس پانی کو استعمال نہیں کرے گی اس وقت تک دوسری امتیں پانی کو استعمال نہیں کر سکیں گی۔ یہ پانی حضور کی کس امتی کو ملے گا؟
جو اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ سلسبیل کا پانی عطا فرمائیں گے، اللہ معین کا پانی عطا فرمائیں گے، اللہ رحیق کا پانی عطا فرمائیں گے۔ آج کی مجلس کے اندر نیت کر کے جائیں، اے اللہ جس طرح اس سال روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ مجھے طاقت و قوت عطا فرما، جب تک میری زندگی ہے مجھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جب بندہ نیت کر لیتا ہے اللہ آخری وقت تک اسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کی خاطر روزے رکھے گا رب کو راضی کرے گا، جنت کے چشموں کا پانی بھی ملے گا، طوبہ درخت بھی ملے گا، طوبہ درخت کی شاخوں سے نکلنے والے کپڑے بھی ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی فرمائیں گے۔ جنتی جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کھانا کھلائیں گے، بلکہ کھانا کھلانے سے پہلے جنتی جو ہی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک مچھلی اور بیل کا مقابلہ کروائیں گے۔ جنتی مچھلی اور بیل کا مقابلہ دیکھیں گے، وہ اپنے کرتب دکھائیں گے، جنتی لطف اندوز ہوں گے، حتیٰ کہ آخر کے اندر وہ بیل مچھلی کو سینگ مارے گا، اور یہ سینگ مارنا مچھلی کا ذبح ہونا ہوگا، حتیٰ کہ اس مچھلی کے میرا اللہ کباب بنا کر جنتیوں کو کباب کھلائیں گے۔ وہ ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر داخل ہوں گے سب سے پہلے انہیں جو کھانا دیا جائے گا وہ مچھلی کے کباب پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ مہمان نوازی عطا فرمائیں گے، پھر جنتیوں کو اور انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ رب ذوالجلال کا دیدار ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ اس کے محدثین نے دو مطلب بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں روزے دار کو بدلہ میں خود عطا کروں گا، اور محدثین نے دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا، اللہ اپنے بندوں کو بتلانا یہ چاہتے ہیں جو روزہ رکھ کے آئے گا میں روزے کے اندر جزا کی صورت میں، انعام کی صورت میں اپنا دیدار عطا کروں گا۔ اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ کس انسان کو دیدار ہوگا؟ جو روزہ رکھنے والے۔ آپ حضرات نے روزوں کا اہتمام کیا، اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کی، اللہ اس روزے کی بدولت جنت کے اندر اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ جنتی اللہ رب العزت کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، آسمان کے اوپر 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ میرے پیغمبر نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اس چاند کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی تنگی ہو رہی ہے، کوئی تکلیف پریشانی کوفت ہو رہی ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، آنکھوں کو لذت مل رہی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو جنت کے اندر اسی طرح تم رب ذوالجلال کو دیکھو گے۔ اللہ سارے نور کے پردے ہٹائے گا۔ بلکہ میں نے کتاب کے اندر ایک حدیث پڑھی، اس حدیث کو پڑھ کر دل اتنا خوش ہوا اور خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جنتی جنت کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں گے، کوئی جنتی پھل کھا رہا ہوگا، کوئی جنت کی شراب پی رہا ہوگا، کوئی جنت کا شہد استعمال کر رہا ہوگا، کوئی جنت کے پرندوں کا گوشت استعمال کر رہا ہوگا، حتیٰ کہ پوری جنت کے اوپر ایک نور کی تجلی پڑے گی۔ جب جنت کے اوپر تجلی پڑے گی سارے جنتی اپنا سر اٹھا کے یوں دیکھیں گے، جب سر اوپر کی جانب اٹھائیں گے تو رب ذوالجلال کا دیدار نصیب ہوگا۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو دیدار عطا فرمائیں گے۔ میرا اللہ جنتیوں کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمائے گا، اللہ کیا فرمائے گا؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنت والو آج اللہ تمہیں خود سلام کہتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا، سلام قولا من رب الرحیم، رب تمہیں سلام کہے گا۔ پھر رب کی طرف سے سلام کیا ہوگا؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ آج دنیا کے اندر اگر کسی کا استاد، کسی کا شیخ طریقت سلام کر لے وہ چھوٹا خوش ہو جاتا ہے، آج مجھے بڑے نے سلام کیا ہے، میں روزے داروں پہ قربان جاؤں، میں آپ حضرات پہ قربان جاؤں۔ آپ روزوں کی وجہ سے جنت کے اندر جائیں گے، اپنے محلات کے اندر موجود ہوں گے، رب آپ کو دیدار کروا کے آپ کو سلام کہے گا، السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ میرے اللہ نے اس دنیا کے اندر
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम का तोहफा भेजा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए। अबू बकर सिद्दीक ने अपने पूरे घर का माल हुजूर के कदमों पे निसार कर दिया। मेरे पैगंबर कभी सिद्दीक के जिस्म पे टाट का लिबास देखते, कभी सिद्दीक के घर के माल को देखते। मेरे पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पैगंबर ने फरमाया, सिद्दीक तेरे कपड़े कहां चले गए, कपड़े कहां रख के आया? अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे कपड़े कीमती थे, आपने चंदे का ऐलान किया, मैंने आपकी आवाज पे लब्बैक कहते हुए अपने जिस्म के कपड़े भी रब्बे जुल जलाल की बारगाह में कुर्बान कर दिए। मेरे पैगंबर सिद्दीक को देखते, कभी सिद्दीक के माल को देखते। सैयदुल मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और जिब्राईल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर ने माल कुर्बान किया, अल्लाह इतना खुश है, इतना खुश है, अल्लाह इतना राजी हो चुका है, आज अल्लाह ताला ने अबू बकर को सलाम का तोहफा भेजा है। मेरे पैगंबर ने सिद्दीक की तरफ देख के फरमाया, अबू बकर खुश हो जा, आज रब्बे जुल जलाल ने तुझे सलाम का तोहफा भेजा है। जब अबू बकर ने सुना रब ने मुझे सलाम का तोहफा भेजा है, अबू बकर ने रोना शुरू कर दिया। रोते हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे अल्लाह ने सलाम का तोहफा भेजा है, मेरे रब ने सलाम का तोहफा भेजा है। हाँ अबू बकर, तूने अल्लाह को खुश करने के लिए माल कुर्बान किया, अल्लाह को खुश करने के लिए अपने कपड़े कुर्बान कर दिए, आज अल्लाह ने सलाम का तोहफा भेजा है। थोड़ी देर के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं आप अबू बकर से पूछे, अबू बकर इस हाल में क्या अपने अल्लाह से राजी है? मेरे पैगंबर ने सिद्दीक की तरफ देख के फरमाया, सिद्दीक, तेरे मकाम मर्तबे के ऊपर कुर्बान जाओ, रब तुझे सलाम का तोहफा भी भेजता है, रब तुझसे खुद पूछ रहा है, बता अबू बकर, क्या अपने अल्लाह से इस हाल के अंदर राजी है? सिद्दीक ने रोते हुए जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने अल्लाह से हर हाल के अंदर राजी हूँ। फिर किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, ना तो हिजर है अच्छा, ना विसाल अच्छा है, ना तो हिजर है अच्छा, ना विसाल अच्छा है, अल्लाह जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। सिद्दीक को मेरे अल्लाह ने सलाम का तोहफा भेजा, और जो जन्नती जन्नत में जाएंगे रब क्या कहेगा? आप भी कहो ना, याद हो जाए, दिल बड़ा खुश होता है इस हदीस मुबारका को पढ़ के। अल्लाह क्या फरमाएंगे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह। और जब भी इस आयत मुबारका को पढ़ा करें, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, तो इस आयत के साथ साथ इस हदीस को भी सामने रखा करें। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारा रब तुम्हें सलाम कहेगा। इस हदीस को सामने रखें। सलाम कैसे होगा? अल्लाह जन्नत के ऊपर नूर की तजल्ली फरमा के अपना दीदार अता करके उस वक़्त सलाम कहेगा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह, हत्ता कि जन्नती अपने रब्बे जुल जलाल का दीदार करेंगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह जन्नतियों की तरफ देखेंगे और जन्नती अल्लाह की तरफ देखेंगे। क्या हसीन मंजर होगा, क्या खूबसूरत मंजर होगा। बंदा अपने रब को देख रहा होगा, रब बंदे को देख रहा होगा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे, अल्लाह को देखेंगे, जन्नत की सारी नेमतों को भूल जाएंगे, जन्नत की हूरों को भूल जाएंगे, जन्नती बीवियों को भूल जाएंगे, जन्नत की शराब को भूल जाएंगे, जन्नत के और मुख्तलिफ अनवा को भूल जाएंगे। किसी भी चीज का इस्तेजार नहीं रहेगा, हत्ता कि अल्लाह ताला नूर के पर्दे सामने लाएगा। जब अल्लाह अपना दीदार बंद करेंगे, ये जन्नती 40 साल तक बस ऊपर ही देखते रहेंगे, हत्ता कि जन्नत की हूर बीवी आके कहेगी, क्या तू मेरी तरफ नहीं देखता? ये जन्नती जब अपनी हूर की तरफ देखेगा, इसके हुस्नो जमाल की वजह से जन्नती हूर के हुस्नो जमाल के अंदर भी इजाफा हो जाएगा। अल्लाह के दीदार की वजह से हुस्नो जमाल के अंदर इजाफा होगा। जन्नत के अंदर बाज जन्नती जाएंगे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे। हम अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह अपना दीदार अता फरमा। और इसके साथ ये भी दुआ किया करें, ए अल्लाह, जब हम जन्नत में जाएंगे, अल्लाह, हमने बड़ों से सुना है कि जन्नती अपने बड़ों की दावत करेंगे। कोई अपने उस्ताद की दावत करेगा, शेख की दावत करेगा। अल्लाह मैं कमज़ोर बंदा, अल्लाह मैं गुनाहगार बंदा, अल्लाह मेरी चाहत ये है जब मैं जन्नत में जाऊं तो मुझे तौफीक अता कर ताकि मैं आमिना के लाल की दावत कर सकूं। अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा
میں حسنین کریمین کے نانا جان کی دعوت کر سکوں۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرما میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کے ابا جان کی زیارت کر سکوں۔ اللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو آپ نے امام الصحابہ بنایا، اللہ ہمارا دل چاہتا ہے صدیق کی زیارت بھی کرے، صدیق کے قدموں کے اندر بھی بیٹھیں اور صدیق کی دعوت بھی کر سکے۔ تمام صحابہ کے نام لے لے کے رب سے دعا مانگے۔ جو دنیا کے اندر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ یہ نعمت جنت کے اندر انہیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ جنتی جب اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے جنت الفردوس میں، ایک تو جنتیوں کو جمعہ والے دن رب کا دیدار نصیب ہوگا، اور بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو صبح کے وقت بھی دیدار ہوگا، شام کے وقت بھی دیدار ہوگا، اور بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو ہر وقت رب ذوالجلال کا دیدار نصیب ہوگا، ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جب جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، بعض جنتی ایسے ہوں گے جب دیدار کروانا بند کر دیا جائے گا، نور کے پردے سامنے کیے جائیں گے تو وہ جنتی رب ذوالجلال کے سامنے فریاد کرنا شروع کریں گے، اللہ اپنا دیدار کروا، اللہ نور کے پردوں کو سائڈ پہ کر دے، اللہ ایک مرتبہ تجھے دیکھا، اللہ تیرے دیکھنے کے اندر اتنی لذت ہے، اتنی مٹھاس ہے، اللہ اس دیدار کو دیدار سے محروم نہ فرما۔ جب یہ پھر رب کے سامنے فریاد کریں گے اللہ پھر جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ رب ذوالجلال کا دیدار کسے ملے گا؟ جو روزہ رکھنے والے ہوں گے، جنہوں نے روزوں کا اہتمام کیا، وہ پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرے، اپنے آپ سے خوش ہو کہ میں نے روزے رکھے، اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اور بعض روایات کے اندر تو یہاں تک آیا جب جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے تو دیدار کرنے کے بعد کہیں گے اللہ تو کتنا سونا ہے، اللہ تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا پیارا ہے، اللہ دنیا کے اندر تجھے دیکھے بغیر سجدے ریاض الجنہ مسجد کے اندر کیے، اللہ تجھے دیکھے بغیر سجدوں کا اہتمام کیا، اللہ آج تو ہمارے سامنے ہے، اللہ اجازت دے آج تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے میرے بندو یہ جنت تو انعام کی جگہ ہے، تم نے ریاض الجنہ مسجد کے اندر اعتکاف کیا، لمبے سجدوں کا اہتمام کیا، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھی، دنیا کے اندر محنت کی، آج اسی محنت کی وجہ سے تمہیں رب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اسی وجہ سے میرے حضرت فرماتے ہیں دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اللہ ہماری مستورات کو جنت عطا فرمائے، اور جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں معتکفین کی خدمت کی ہے، کسی بھی صورت کے اندر خدمت کی ہے، نقدی کی صورت میں خدمت کی ہے، گھروں سے سامان بنا کے بھیجا ہے، یا ہماری خدمت والی جماعت ہے، پہرے والی جماعت ہے، جتنے بھی احباب ہیں یا جو ساتھی ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم فلاں فلاں خدمت کریں گے، اللہ اس خدمت کی بدولت سب کو رب ذوالجلال اپنا دیدار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔